بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ذوالجناح ایک گھوڑا تھا۔ یہ گھوڑا کربلا میں کیوں آیا تھا؟ کیا یہ گھوڑا واقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے تھا؟ اور اس گھوڑے کو آل رسول سے اتنی محبت کیوں تھی؟ یہ سارا مکمل واقعہ جانیے اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑی تھی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اسے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کی مقدس جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ زمین بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی۔ کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اسے تازہ خون ٹپکنے لگتا۔
یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسانے لگے گا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزید انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہ آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا، پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، انہیں کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو جنہوں نے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحق خون بہایا، اور اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے جو یزید پلید اور اس کے باپ کی جھوٹی فضیلت بیان کیا کرتے ہیں۔ ان کی شکلوں سے بغض اہل بیت صاف دکھائی دیتا ہے، اور یہ سب یزید کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور اللہ کے ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میرے اہل بیت سے بغض و حسد ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم داخل کرے گا۔ جزاک اللہ۔